الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. وقال تعالی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. معزز اور محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس پرفتن ماحول میں آپ کے پاس ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ چہرے مہرے سے باقاعدہ مسلمان لگتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اسلامی شعار کا لحاظ رکھتے ہیں. آج کے ماحول میں نوجوانوں کا کردار بے انتہا مخدوش ہو چکا ہے اور ماں باپ بذات خود پریشان ہیں اپنی اولاد سے، اپنے اولاد کے اخلاق سے. لیکن میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ نوجوان بچے ہی زیادہ تر نمازوں میں نظر آتے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور امت کے لیے، اس محلے کے لیے، اس شہر کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کے اندر دینی تڑپ اور جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک جذبے کو قائم اور دائم رکھے اور آپ کے ذریعہ اس کمر ہٹی محلے کے اندر اور اس کے اطراف و جوانب کے اندر قرآن و حدیث کی ضیاء باری ہو اور انوار رسالت کی شعائیں چاروں طرف پہنچیں. آپ کے سامنے میں یہ دوسرا سال ہے آیا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کو اللہ کے کلام سے، رسول کے فرمان سے روشناس کرانے کی کوشش کرتا ہوں. انہی کوششوں میں سے ایک کوشش آج کی بھی ہے. اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو اور آپ کو قرآن مقدس کی آیتوں سے نصیحتیں حاصل ہوں اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت. دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، دونوں آیتیں سورہ مجادلہ کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اپنا ایک قانون بیان فرمایا. قرآن حقیقت میں قانون کی کتاب ہے. اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت دفعات سے بھری ہوئی ہے. آپ یہ سوچئے کہ کوئی ایک گاؤں، کوئی ایک محلہ، ایک شہر بلا کسی راہبر کے، بلا قانون کے نہیں چلتا اور ہر قانون کو چلانے کے لیے اس کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے الیکشن ہوتے ہیں شہروں میں، وہ قانون ہی کی پاسداری کے لیے الیکشن لڑے جاتے ہیں، بھلے ہی وہ قانون پر عمل ہو یا نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن دنیا میں دنیا کو چلانے کے لیے لوگوں نے قانون بنایا.
اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کو چلانے کے لیے اس نے قرآن نازل کیا، اور پوری دنیا کے لیے یہ قانون کی کتاب انمٹ کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنا اپنے لیے سعادت بٹورنے کے برابر ہے، اور اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا یا اس سے بے اعتنائی برتنا یہ اپنے لیے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی قبر کھودنے کے برابر ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیے۔ اب اس کے بعد آپ قرآن کی آیت پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی دور میں، چاہے وہ کسی بھی نبی کا زمانہ رہا ہو، جو لوگ بھی اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی، نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ مارے کاٹے جاتے ہیں، رسوا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم آسمان کی بلندی سے، یہ قانون ہم آسمان کی بلندی سے نازل کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو عذاب مہین کا شکار ہونا پڑے گا۔ مہین بولے تو اہانت آمیز عذاب، رسوا کن عذاب۔ آپ جب کسی پر ناراض ہوتے ہو اور آپ طاقتور ہوتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم بیچ چوراہے پر پٹک کے ماریں، حالانکہ مارنے پر چوٹ الگ تھلگ بھی مارو تو لگے گی، لیکن چوراہے کی مار جو ہوگی وہ رسوا کن ہوگی۔ مجمع میں آپ کو پیٹا جائے تو اس میں انسلٹی زیادہ ہے، بے عزتی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قانون بیان فرمایا کہ رسولوں کی مخالفت میں پٹائی لازمی ہے، اور ایسی پٹائی جو اہانت آمیز رسوا کن ہو۔ ان آیتوں کی ترجمے کو سننے کے بعد آپ اپنے گرد و پیش کا تاریخی مطالعہ کیجیے، ماضی قریب میں جھانکیے تو ایک ایک آیت ایک دم پرفیکٹ نظر آتی چلی جائے گی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہی بے انتہا ذلیل لوگ ہیں، یعنی اتنے ذلیل کہ ذلت کے انتہا کو پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر ذلت کا کوئی مقام باقی نہیں بچتا۔ ازل کا لفظ عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ بیسٹ جو ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی کسی چیز کے گڈنس کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی عربی زبان میں کسی بھی بڑی بات کو بیان کرنے کے لیے اس میں تفضیل سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا لفظ استعمال کیا ہے ذلت کے واسطے۔ تو یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کریں گے وہ لوگ دنیا میں بے انتہا ذلیل ہوں گے، یہ لازمی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے فیصلے بدل سکتے ہیں، دنیا کے قانون میں ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے قانون کو کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکتا، نہ تو اس پر عمل درآمد کروانے میں کوئی آدمی کسی بھی طرح کا سورس اور سفارش لگا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھ کر کے ایک حرف پر 10 نیکی لینے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن مقدس ایسا قانون ہے کہ اس قانون پر عمل کر کے سماج کو، معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے، مارکیٹ کو صحیح ڈگر پر لایا جا سکتا ہے، گھریلو معاملات کو، آپس کے سمبندوں کو
بہت اچھا رنگ دیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ اس کو آج کل صرف اس لیے سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کو پڑھ لو صبح میں شام میں اور نیکی لے لو، بس ختم بات ہو گئی، اس کے بعد طاق پر رکھ دو۔ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآنی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ قرآن کے تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو یہ باور کرائیں گے کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو صرف مولویوں کے لیے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو بالکل آسان بیان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو کوئی ہے جو اس کو آسانی سے سمجھ سکے، پڑھ سکے، یاد کر سکے؟ یہ دعوت اللہ رب العالمین نے دی آپ کو، لیکن آج کل کا سماج اس چیز کو بالکل نکار دیتا ہے اور عوام الناس کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ تمہارے سمجھنے اور پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ ہم ایٹا ضلع میں ایک جگہ گنج ڈڈوارہ ہے، گنج ڈڈوارہ میں ہم اور مولانا رضا اللہ عبد الکریم جو آپ کے شہر میں آیا کرتے ہیں کبھی کبھی، یہ دونوں ہی صرف 2 آدمی مقرر تھے۔ اس وقت میں جوان تھا۔ وہاں پر ایک عجیب بات سننے میں آئی کہ ایک مسجد میں ایک مولوی دھواں دھار تقریر کر رہا تھا اور وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ سب سمجھاتے سمجھاتے لاسٹ میں جو بات اس نے کہی اس پر وہ لوگ جھوم اٹھے، اپنی جہالت پر افسوس نہیں کیا۔ کیا کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم لوگ قرآن نہیں سمجھتے، ورنہ سب کے سب وہابی ہو جاتے۔ اور یہ سننے کے بعد لوگوں نے نعرہ لگایا، واہ واہ، آج کل کی عوام ایسی ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا گویا گالی کے برابر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اب میں ایک آیت سورہ سجدہ کی آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی ایک قانون بیان فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اے میرے بندو البتہ یقیناً ضرور با ضرور ہم دنیا میں تم لوگوں کو عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے۔ عذاب ادنا، اب یہ عذاب ادنا کیا؟ یہ بھی سپرلیٹو ڈگری، ادنا بھی اور اکبر بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو آپ کو بتلائیں دنیا کا عذاب کتنا بھی بڑا کیوں نہ نظر آئے بظاہر، لیکن وہ ادنا ہے۔ یہ زمین پھٹ پڑے، لوگ دھنسنے لگے، مرنے لگے، کوئی بھی بیماری پھیل جائے، لوگ ایک دم دھڑا دھڑ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ادنا عذاب، سمجھے؟ اس کو آپ اکبر عذاب نہیں کہہ سکتے۔ اکبر عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیے۔ دنیا کے عذاب میں پڑھ کر کے کچھ لوگ اکتا جاتے ہیں اور اول بول بکنے لگتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ تمہیں ادنا عذاب کا شکار اس لیے کرتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ لعلہم یرجعون کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور گناہ جب یاد آ جائے، غلطی یاد آ جائے تو اس غلطیوں سے توبہ کرو، پلٹ جاؤ، پھر ان گناہوں کے قریب مت جاؤ۔ یہ مقصد ہوتا ہے عذاب کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ اب یہ دنیا کا عذاب کئی طرح سے ہوتا ہے، کہیں فصل پر سوکھا ڈال کر کے، کہیں فصل جلا کر کے۔ آپ قرآن مقدس کے اندر 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ نون ہے نا، سورہ نون،
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھا جو اپنے باغ میں جتنا پیدا ہوتا تھا اس پیدا میں تمام غربا مساکین کا حصہ لگاتا تھا، اور یہ دستور اس کے یہاں چلا رہا تھا اور خوب پھل پھول رہا تھا وہ۔ لیکن جب بڈھا مر گیا تو اس کے لڑکے 3 تھے، تینوں لڑکوں نے کہا میرا باپ بیوقوف تھا، اب ہم لوگوں کی ملکیت ہے، ہم لوگ بڑے چالاکی سے فصل کاٹیں گے اور ایسے وقت میں بٹوارا کریں گے کہ کسی بھی محتاج کو، یتیم کو جو پہلے لیتے تھے ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگ رات میں نکلے فصل کاٹنے کے لیے، اور قرآن کے الفاظ ہے یتخافتون، دھیرے دھیرے پاؤں رکھتے تھے کہ پاؤں کی آہٹ سے غریب جاگ نہ جائے، سمجھے؟ لیکن ادھر ان کا یہ پلان تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوتے ہی رہے پلان بنا کر کے، تب تک اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ صاحب جلا کر کے راکھ کر دو۔ ایک فرشتہ گھوما اور پوری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال و متاع کا گھٹ جانا، بزنس کا ڈاؤن ہو جانا، منافع کا نہ ہونا، سمجھے، نقصان پر نقصان ہو جانا، ایسا قانون نافذ ہو جانا جس میں تم پریشان ہو جاؤ، یہ سب عذاب الہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو تمہارے ناک میں دم کر دے، تمہارے بزنسوں کا ملیامیٹ کر کے رکھ دے، ڈائنامیٹ کر کے رکھ دے، تم فطرت پر فطرت لگاتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہے تو تم سونا چھوئے ہوئے کٹھی ہو جائے گا، کتنا بھی بڑھیا مال مل جائے تم کو لیکن نقصان ہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، سمجھے؟ ایسے ہی فصل کتنی بھی بڑھیا ہو، کتنا بھی اچھا لہلہائے رہی ہو فصل، لہلہاتی ہو، دیکھنے میں معلوم ہو کہ بہت بڑھیا پیداوار ہوگی، لیکن عین موقع پر کوئی ایسی ہوا چلا دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ فصل میں دانے ہی نہیں رہیں گے۔ میں اپنی ذات کی دیکھی ہوئی ایک بات بتلاؤں، ہمارے ایریے میں جو تحصیل ہے اس تحصیل کا نام فرندہ ہے۔ فرندہ میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کا نام آنند نگر ہے۔ تحصیل سے ایک آدمی بس پر چڑھا اور اتنی بڑی بڑی بالیاں گیہوں، اتنی بڑی بڑی بالیاں لے کر کے چڑھا، اور لوگ دیکھ کر کے منہ ہو گئے کہ بہت بہترین فصل ہے جہاں سے یہ بالی لا رہا ہوگا۔ اس نے مل کر کے دکھایا، اس میں دانہ نکالا تو گیہوں کے دانے کے بجائے کالا کالا پتہ نہیں کون سا دانہ، کہا ہے بالکل اسی بالی کے ساتھ وہ کھیت کم سے کم 4-6 ایکڑ کا رقبہ ہوگا، اور اسی طرح سے بالیاں اگی ہوئی ہیں لیکن اس میں سے دانہ ایسا نکل رہا ہے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتے ہیں، جو عذاب انسان کو سیکھ لینے کے لیے ہوتا ہے، سمجھے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد کر کے توبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نادان ناسمجھ ایسے ہوتے ہیں جو اس عذاب پر گھبرا کر اللہ ہی کو الٹا پلٹا بولنے لگتے ہیں، سمجھے، وہ نہ معلوم کیا کیا بکنے لگتے ہیں۔ ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ رب العالمین اس میں بھی قانون بیان فرما رہے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے میرے بندو، جو بھی تمہیں تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرنی کا پھل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کا انجام ہوتا ہے۔ آج اس اینگل سے سوچنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے اور ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی بھی سنبھل جاؤ، اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ اتنے غلط کار ہو گئے ہیں
کہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں، جو گناہ ہوتا ہے اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں. گناہ کی ان کے یہاں پتہ نہیں کون سی قسم ہے جو مطعون ہے اور مغضوب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کرنی کا پھل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اگر ساری غلطیوں پر پکڑ شروع ہو جائے تو یہ چلتے پھرتے انسان دو چند روز بھی نہیں بچ پائیں گے. میں آپ کو پھر قرآن کی ایک آیت سے آپ کو سبق بتلاتا ہوں. قرآن میں 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ ملک. یہ سورت شروع ہوتی ہے تبارک الذی سے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ملکیت ہے، پوری دنیا اسی کی مٹھی میں ہے. اس بات کا ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو پھر اسی تبارک الذی پر وہ بیان شروع ہوتا ہے هو الذی، یعنی وہی تبارک الذی، وہی بابرکت ذات جس کے قبضے قدرت میں دنیا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. بہت دھیان سے سننا ہے اس آیت کو. اس آیت کی روشنی میں آپ پیپروں میں عذاب پڑھتے ہو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. اے میرے بندو، وہی بابرکت ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں پورا جہان ہے، پوری دنیا ہے. اسی نے تمہارے لیے اس زمین کو تابع دار بنا دیا، ذلول بنا دیا، ذلیل بنا دیا. یہ زمین تمہارے لیے محکوم ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع کر دیا. تم اس پر ٹریکٹر چلاؤ، بلڈوزر چلاؤ، یہ اف نہیں کر سکتی. تم اس کے سینے کو چھیدتے چلے جاؤ، 2000 فٹ کی گہرائی سے پانی نکالو، یہ بیچاری بول نہیں سکتی ہے. 200 فٹ کی گہرائی سے پانی نکالو، یہ زمین نہیں بولے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے نہ بولنے کا. یہ پہلے ہلتی تھی، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کا کیل ٹھوک دیا کہ تم ہلنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کے اوپر جو چاہو بو، جو چاہو کاٹو. چاہو تو بہترین سے بہترین آم کا باغیچہ لگاؤ، اور یہ ناریل کا باغیچہ لگاؤ، دھان کی کھیتی کرو، امرود کی کھیتی کرو، جو تمہارا جی چاہے کرو. یہ زمین تمہارے لیے فرما بردار ہے، یہ ہل نہیں سکتی، اف نہیں کر سکتی. لیکن اے میرے بندو، کبھی تم نے یہ غور کیا کہ یہ زمین اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے خاموش ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور. اے میرے بندو، تم اس اللہ سے کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر اللہ رب العالمین اجازت دے دے اس زمین کو تو یہ زمین ڈاواڈول ہونے لگے، ہلنے ڈلنے لگے، اور تمہیں لیے دھسا دے، تمہارے اونچے اونچے مکانات کو تحت الثری میں پہنچا دے. اس اللہ سے کیوں بے خبر ہو؟ ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا میرے بندو، تم بے خوف ہو اس اللہ سے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے ہوائیں چلانے کے بجائے انہی ہواؤں کے اندر پتھر برسا دے، اوپر سے عذاب برسا دے، اور یہ ہوائیں تمہیں لیے دیے چلی جائیں. اب یہ لیے دیے چلی جائیں پر میں آپ کو واقعات کی روشنی میں بتلاتا ہوں. اسی ملک میں، اپنے ملک میں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، آپ نے سونامی کا حادثہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا.
یہ ہوائیں تھیں. جانتے ہو سمندر کی موج جو پہاڑ کی طرح سے اوپر اٹھ کر کے آ رہی تھی پانی کے دباؤ سے, لہریں اوپر ہو گئیں اور اتنی رفتار کے ساتھ 200-250 کلومیٹر کی رفتار سے وہ لہریں زمین پر چڑھ گئیں, خشکی پر. میں نے پیپر میں پڑھا کہ ایک ٹرین بہت وی آئی پی جیسے راجدھانی وغیرہ ہوتی ہے باہر کی ٹرین, وہ 200-250 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی, اس لہر نے, سونامی کی لہر نے اس کو 60 کلومیٹر اس کی اسپیڈ سمیت الٹتے پلٹتے لے جا کر کے پہنچا دیا, اور جتنے مسافر تھے سب کے سب مر گئے. سمجھے؟ یہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. میں دور نہیں جانا چاہتا, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بمبئی لے جانا چاہتا ہوں. بمبئی میں سمندر کے تٹ پر وہ بھی ہے, اور سمندر کے تٹ پر یہ بھی ہے آپ کا یہ کلکتہ بھی. وہاں پر ابھی چند ہی سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگ اگر بمبئی میں رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کہیں کی ٹریفک جام ہو جاتا ہے, پھر کچھ دیر کے بعد میں کھل جاتا ہے, پانی کم ہو جاتا ہے, لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسے ہی ٹریفک جام ہوئی, پانی بڑھتا گیا اور تھمنے کا نام نہیں لیا. بارش موسلادھار ہوتی گئی, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بیٹھے کہ اب راستہ صاف ہوگا, اب پانی کم ہوگا, اور پانی بڑھتا جا رہا ہے. نتیجے کے طور پر وہ آٹومیٹک گاڑیاں, پانی شیشے سے اوپر ہو گیا, بٹن سب کے سب جام ہو گیا, اور اسی میں پڑے رہ گئے اور پانی سر سے اوپر ہو گیا. ٹرین میں ہوتا تو اوپر اٹھ جاتے, کھڑے ہو جاتے, لیکن کار میں اٹھنے کے لائق نہیں, نیچی سے چھت, اسی میں ڈوب کر کے نہ معلوم کتنے لوگ مر گئے, بہ گئے. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عذاب ایسے ہی لاتے ہیں, کاش کے لوگ جانتے تو غلطیاں نہیں کرتے. یہ سارا کا سارا عذاب جو آتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, تب میں بھی آپ کو وہ بھی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں. پھر اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں, اسی بمبئی کے علاقے میں جو سمندر سے کھاریاں نکلی ہوئی ہیں, آپ جانتے ہیں اس میں لوگ ٹہلنے جاتے ہیں, پکنک منانے جاتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑا نماز دیتا ہے تو وہ اپنا پورا فیملی لے کر کے پکنک پر جاتا ہے. اگر ان تمام فیملی والوں کو لے کر کے مسجد میں چلا جائے, تسبیح تحلیل کر لے, نماز پڑھ لے اور پڑھا لے اپنے بچوں کو, شاید قسمت سمجھ جائے, عاقبت سمجھ جائے. لیکن یہ بےہودے جب تھوڑا اللہ تعالیٰ نماز دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, گاڑیوں میں بھر کر کے بہت سارا سامان کھانے پینے کا لے کر کے چلے جاتے ہیں دور دراز ٹہلنے. ایسے ہی پکنک کرنے لوگ گئے, سمجھے, اور انہیں کھاڑیوں میں پتھریلی زمینوں پر ٹہل رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا پانی ہے, اس پانی میں اپنا پیر ڈال رہے ہیں. تب تک اچانک پانی بڑھنے لگا, سمجھے, تب تک اچانک پانی بڑھنے لگا. اور پانی بڑھتے بڑھتے جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو کچھ لوگ جلدی جلدی اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگے, اونچائی پر چلے گئے. آج کی دیکھی بات بتلا رہا ہوں, اس وقت تو بڑا آسان ہو گیا یہ سب دیکھنا. جب کوئی ڈوبتا مرتا ہے تو سب سے پہلے یہ موبائل والے اس کو کیچ کر لیتے ہیں. تو وہاں پر ایک لڑکی کو وہ لوگ پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں, ارے بھگو بھگو, پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑھے. کہا چلو چلو میں کھیلوں گی, سمجھے. یارو 2 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا, ایسی لہر آئی کہ وہ بچی جو وہاں کھیل رہی تھی, جو نہیں بھاگی تھی, ان سب کو لیے چلی گئی, پتہ نہیں کہاں لے کر کے چلی گئی, تلاش کرتے رہ گئے, نہیں پائے. سمجھے, کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. میں آپ کو بتلاتا ہوں, ہم لوگوں سے قریب پڑتا ہے کاٹھمانڈو. آپ سب لوگ جانتے ہو گے, ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, کاٹھمانڈو میں بہت بڑا زلزلہ ہے. کیوں زلزلہ آیا تھا جانتے ہو؟
گناہ کی انتہا ہو گئی تھی. ہندوستان سے بڑے بڑے بگڑائل قسم کے لوگ عیاشی کرنے کے لیے وہاں پر ہوٹل بک کر کے جا کر کے عیاشی کا اڈا بنائے ہوئے تھے. اور جب ملبے ہٹائے گئے تو آپ کو دھونا آنا چاہیے کہ ننگا مرد ننگی عورت نیچے اوپر ایسے نہ معلوم کتنی عورتیں اور کتنے مرد ملبوں کے نیچے سے نکالے گئے جو گناہ کی حالت میں زلزلے کی زد میں آ گئے. سمجھے؟ یہ ذلت آمیز رسوائیاں جن لوگوں کے گھروں کی وہ عورتیں تھیں اور مرد تھے وہ کسی کو بتلانے کے لائق نہیں تھے کہ ہمارے گھر کی عورت. سمجھے؟ یہ گناہ اور گناہ کی سزا میں بتلاؤں. جب زلزلہ بہت تیز ہو گیا جو بھاگنے کے لائق تھے بھاگنے لگے. ایک آدمی اپنی سفید گاڑی لے کر کے بے تحاشا بھاگا چلا آ رہا ہے اور وہ بھی آج کی دیکھی بات بتلاؤں بھاگ رہا ہے تیزی سے. چوڑی سڑک ہے. اللہ رب العالمین جب اپنے مواخذے میں لیتا ہے اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی. دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر روڈ کو دھسانا شروع کیا اور بالکل ناپ کر کے جتنے میں وہ کار ڈوب جائے. اور جیسے ہی وہاں پر کار ڈوبی مولانا وہ کار پتہ نہیں کتنی گہرائی میں چلی گئی. کار والا بھی کار والی بھی وہ سب کے سب بھاگ رہے تھے اس عذاب سے بچنے کے لیے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. عذاب ایسے ہی ہوتا ہے. کاش کہ میرے بندے جان لیتے تو گناہوں کا پہاڑ نہیں کھڑا کرتے, گناہوں کا دلدل نہیں بناتے, گناہوں کی سرزمین نہیں بناتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے. آپ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو لیکن ویسے ہی پڑھ کر کے چلے جاتے ہو. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. وَمَا نَازِلَ آگے کی آیت ہے اسی سورہ سجدہ کی ہر ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس شخص سے بڑا ظالم دنیا کا کوئی انسان نہیں. کس شخص سے بڑا ظالم؟ یہ بھی ظلم کا لفظ سپرلیٹو ڈگری ہے. میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کس سے بڑا ظالم بولو؟ جو آدمی قرآن سے آیتیں سنیں اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرے. قرآن سے نصیحتیں سنیں لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرے. وہ اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا من المجرمین منتقمون. ایسے مجرموں سے جو قرآنی آیات اور مولانا بیچارے پورا سال آپ کے سامنے درس قرآن درس حدیث خطبہ جمعہ ایسے ہماری طرح سے نہ معلوم کتنے لوگ آتے ہوں گے اور بڑبڑا کر کے چلے جاتے ہوں گے لیکن ہم چونکہ تو پڑے رہتے ہیں. بہت بڑی بڑی غلطیاں ہمارے سینے میں دفن ہے. ہمارا کان ہمارے کان پر جوتا نہیں رینگتا. میرے دوستو یہ بے حسی کا عالم چھوڑو اور اپنی اپنی غلطیوں کو یاد کرو, اپنے اپنے خطاؤں کو یاد کرو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. ورنہ سونامی کے لیے مدراسی کی سرزمین ضروری نہیں ہے. سونامی کے لیے بمبئی ہی کی زمین ضروری نہیں ہے. کلکتہ بھی ہو سکتا ہے. اڑیسہ ہی کی زمین ضروری نہیں ہے. کاٹھمانڈو ہی کی زمین ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ساری جگہیں ہو سکتی ہیں. اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور بہت دھیان سے آپ سننا. اللہ رب العالمین کا دستور وہاں بھی ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے گاؤں والے بہت ساری بستی والے دنیا میں یہی دونوں جگہ ہیں نا بسنے کے لیے, یا تو گاؤں یا تو شہر. بستی جہاں بھی ہو یا تو کچے مکان والے یا تو پکے مکان والے. اللہ تعالیٰ پورے دنیا کی آدم سے لے کر
جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک کی یہ ہسٹری بیان کر رہا ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. بہت سارے گاؤں والے، بہت ساری بستی والے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے. اللہ اور اس کے رسول کی بولو نافرمانی میں مبتلا ہوئے. فحاسبناہا، تو میں نے ان کی نافرمانیوں کا محاسبہ کیا. ہم نے ان کی نافرمانیوں کا کیا کیا بولو محاسبہ کیا، یعنی کاؤنٹنگ کی، ٹوٹلنگ کی پورا. اور جب حساب کر ڈالا تو سخت حساب کیا، چھوڑا نہیں. یہ ہوتا ہے کہ جانے دو، ہٹاؤ، اتنا کیا ہے، چھوڑ دو اس کو. کوئی سی اے آتا ہے حساب کرنے کے لیے جب کمپنی والوں کا، تو کوئی لے دے کر کے معاملہ صاف کر دیتے ہیں کہ جانے دو، ہٹاؤ، اتنا چلتا ہے اتنا چلتا ہے. اللہ رب العالمین کے محاسبے میں ایک رتی برابر نہیں چلتا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بہت سخت حساب کیا میں نے. اور جب سخت حساب کیا تو عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو بہت منکر عذاب میں مبتلا. منکر عذاب کیا وہ ہے؟ منکر عذاب وہی ہے. منکر کی ایک تعریف میں قرآن سے کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں پہنچے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا ان سے؟ کہا بل انتم قوم منکرون، کہا تم لوگ منکر قوم. منکر یعنی غیر معلوم، مجہول ہو، ہم تم کو پہچانتے نہیں. اللہ تعالیٰ جب حساب کرتا ہے تو منکر عذاب دیتا ہے، غیر معلوم عذاب دیتا ہے، یعنی جو ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا کر دیتا. جیسا کہ میں نے ایک دو مثال آپ کے سامنے دیا، سمجھے؟ اور جب منکر عذاب میں مبتلا ہوتا تو انجام کیا ہوتا ہے؟ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. تو عذاب کے نتیجے میں رزلٹ بہت گھاٹے والا ہوتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حساب میں مال کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. آج پورا ہندوستان نقصان میں چل رہا ہے، پورا ہندوستان نقصان میں چل رہا ہے. کسی بھی سیٹ سے پوچھ کر کے دیکھو کیسا حال ہے، اے مجھ صاحب بڑا برا حال، بڑا برا حال. مال بہت ہے لیکن بک ہی نہیں رہا، اور بک جا رہا ہے تو پیسے نہیں مل رہا. یہ سب سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ چال بازیاں ہیں. کچھ نہیں لوگوں کی چال بازیاں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا قانون ہے جو ہمارے اوپر مار کی طرح پڑ رہا ہے، دھتکار کی طرح پڑ رہا ہے، پھٹکار کی طرح پڑ رہا ہے. مسلمان جب کما جاتا ہے تھوڑا سا تو اس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آسمان سے سر ٹکرانے لگتا ہے. یہ ڈیکوریشن میں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جتنے کی مکان کی تعمیر نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈیکوریشن میں پریشان. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بمبئی وغیرہ کے اندر، کتنے میں لیا فلیٹ، تو بہت انگڑائی لے کر کے بولیں گے، سمجھے کتنے میں لیا؟ بول جا 1,25,00,000 روپے. لیکن 25 نہ سمجھیے گا، 25 سے زیادہ ڈیکوریشن میں لگ گیا، سمجھے؟ 25 سے زیادہ کس میں لگ گیا بولو؟ ڈیکوریشن میں. یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عثمان سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو عبد الرحمن ابن عوف سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو نبی محترم سے زیادہ بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتلاؤں مسلمان کیسا ہوتا ہے. وہ حدیث ہے نا، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کن فی دنیا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب ہوا کرتے، مسافر ہوا کرتے. مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں کل جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں جھولا ہوگا، 2-4 جوڑے کپڑے، اس سے زیادہ کی کوئی وہ لمٹ نہیں ہے ہمارے پاس. مسلمان ایسے ہی رہتا ہے، وہ اپنے پاس سامان کا بہت زیادہ اثاثہ نہیں رکھتا. اس میں یہ حدیث بڑی سیاسی ہے، جانتے ہو. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ حکومت آپ کے اوپر نظر نہیں اٹھائے گی.
جب آپ بہت سمپل رہو گے، سمجھے؟ جب بہت سمپل رہو گے تو آپ کے اوپر حکومت کی نظر نہیں پڑے گی، مارکیٹ انسپیکٹر کی نظر نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عام لوگوں کی طرح سے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فلسفہ یاد رکھو ہمیشہ، کن فی دنیا کا آنے کا غریب، اسی فلسفے پر عمل کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تھے کہ جنگی تیاریوں کے لیے تنہا دل کا دروازہ کھول دیتے تھے۔ امریکہ جیسا ملک جب کسی سے لڑتا ہے تو 10 ملک سے مدد مانگتا، بھیک مانگتا ہے، تب جا کر کے کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے ایسا للکارا، کہا جاؤ جس کو جو ضرورت ہو آئے میرے دروازے سے لے کر کے جائیں، میں نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا۔ سمجھے؟ وہ آدمی جس کا مال سالوں سال لوگ بیچتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن چہرہ عثمان غنی کا نہیں دیکھ پاتے۔ ایک تاجر آیا بمبئی کے، آپ غور سے سننا، سادگی کسے کہتے ہیں، مسلمانوں سے وہ ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ وہ عثمان غنی کا پیسہ دینے آیا، پیمنٹ کرنے آیا، سمجھے؟ اور کچھ مال اگر مل جائے تو لے جانے آئے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا کہ زمانے سے میں بزنس کر رہا ہوں لیکن آج تک عثمان غنی کی شکل نہیں دیکھی، ذرا بتلا دیتے تو میں ان کا گھر دیکھ لیتا، ان سے ملاقات کر لیتا، میں انہی کا مال بیچتا کھاتا ہوں منافع لے کر کے، لیکن آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے ذہن میں تصور تھا جیسے کوئی برلا ٹاٹا کا گمان کیے بیٹھا رہے، یہ جو ریلائنس کمپنی والا امبانی گروپ، اس کے بارے میں سوچا کرے کہ کیسا اس کا مکان ہوگا، کیسے اس کے لوگ رہتے ہوں گے، ان لوگوں کا لباس کیسا ہوگا، گاڑیاں کیسی ہوں گی۔ تو وہ ایک تصور بنائے بیٹھا تھا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ وہ بہت ہائی فائی ہوں گے۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ حضرت عثمان کا گھر ہے، جاؤ۔ تو آپ کیا بات کرتے؟ وہ گھر ان کا ہے؟ کہا ہاں وہی گھر ہے، جا۔ وہ گیا آدمی تو گھر پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سوچا کہ کوئی خادم دربان آ کر کے دروازہ کھولے گا، لیکن حضرت عثمان غنی آئے، دروازہ کھولے تو کہا کون بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں عثمان غنی سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ذرا جاؤ ان کو اندر بھیج دو۔ وہ گیا اندر، وہ کہہ رہے کہاں اندر جاؤں گا، میں ہی ہوں، چلو اندر تم چلو۔ کہا کیوں مذاق کرتے ہو تم اور عثمان غنی؟ مورخ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنا سادہ سودہ کپڑا حضرت عثمان غنی کا تھا، اتنا سمپل مکان ان کا تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ عثمان کا گھر ہو سکتا ہے اور یہ عثمان ہو سکتے، سمجھے؟ اور آج کل کا مسلمان تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نماز دے تو آپے میں نہیں آتا، شادی میں جہاں 1,50,000 کا کام ہونا ہے وہاں 2 لاکھ 4 لاکھ خرچہ کرے گا، 10 لاکھ 5 لاکھ خرچہ کرے گا، چاہے بھلے بعد میں ہارٹ اٹیک سے مر جائے، سمجھے؟ ایسی بھی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں اپنے جماعت کے لوگوں کی اور جماعت کے ذمہ داروں کی، میں نے دیکھی ہے۔ اسی تمل ناڈو کے اندر ترچی ایک جگہ ہے، ترچی میں اللہ اکبر شادی میں بھی شامل تھا، مجھے بھی بلایا گیا تھا، بہت ہائی فائی 5 اسٹار ہوٹل اور اس کا ہال، اور اس میں جو ہے طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے، اور وہاں سے شادی کر کے ہم لوگ اپنے اپنے جگہ پر چلے گئے۔ بعد میں دوسرے سال میں گیا تو بڑا افسوس ہوا کہ وہ آدمی سارا خرچہ قرض لے کر کے کیا، سمجھے؟ اور قرض لے کر کے کیا اور اسی سوچ میں ہارٹ اٹیک آ گیا اور انتقال کر گیا۔ یہ حال مسلمانوں کا ہے میرے دوستو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اور رسول سے ہٹ کر کے جب کبھی بھی کوئی کام کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اسی مفہوم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، عذاب کی شکل میں نقصان اٹھانا ضروری ہے۔ فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اس کا انجام نقصان والا ہوا، اس کا نتیجہ بڑا نقصان دہ ہوا۔ جتنے بڑے بڑے فائدے تھے سب ختم ہو گئے، جتنے بڑے بڑے کاروبار تھے سب ملیامیٹ ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو کاروبار تھے سب پر معلوم کون کون کا ٹیکس لگ گیا، اب وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا کر رہا تھا کون کیا نہیں کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن صرف پڑھ کر 10 نیکی لینے کے لیے نہیں ہے، سمجھے؟ قرآن پڑھ کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے۔
قرآن پڑھ کر کے ترقی حاصل کرنے کے لیے ہے، قرآن پڑھ کر کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے ہے، اور یہ ثریا پر گامزن ہونے کے لیے ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس کو صرف اور صرف منبر کے لیے سمجھ لیا ہے، تاج کے لیے سمجھ لیا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی۔ ایک شاعر ماجد دیوبندی تھا نا، ہے ابھی بھی ہے، ایک بڑا بہترین شعر وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے گا، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ سمجھے؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ یہ شعر اس کا اتنا مقبول ہوا، اسی شعر نے اس کو امریکہ پہنچا دیا، لندن پہنچا دیا، گلف میں نہ معلوم کتنے جگہوں پر پہنچایا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کے قانون کو سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ یہ جو نوجوان پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ میں مستقبل ہے، تمہارے ہاتھ میں مستقبل ہے، اس بات کو تم اچھی طرح سمجھ لو، ذہن نشین کر لو۔ یہ عذاب الہی کی بڑی قسمیں ہیں۔ ابھی ایک قسم اور میں بتلا رہا ہوں، نافرمانی، کھلم کھلا نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اے امت محمد کے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا ہے۔ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا تو فرعون نے نافرمانی کی، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ یہاں ایک نقطے کی بات میں بتلا رہا ہوں، ذرا دھیان دینا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے نافرمانی کی، عصا یاسمہ نے نافرمانی کر، سمجھے؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اب اسی عصا کے اوپر آگے ربط دیکھو، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان کفرتم ان عصیتم نہیں کہا، ذکر چل رہا ہے عصیان کا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان کفرتم کہنا چاہیے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان عصیتم، لیکن کیا اس کو عصیتم کو کفرتم کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی نافرمانی یہ بھی کفر ہے، کفر کے درجے کو جاتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈائریکٹ یہ بات کہی فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ۔ اگر تم انکار کرو گے، رسول کی بات نہیں مانو گے، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ جبکہ فرعون نہیں بچا، اور اس دن سے کیسے بچ سکتے ہو جس دن کا عذاب بچوں کو بڈھا کر دے گا؟ اب بچوں کو بڈھا کیسے کر دے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے دنیا دیکھو، دنیا میں ابھی ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 70-75 سے کم نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، سمجھے؟ یہ 70-75 جو لگتی ہے عمر، وہ کیوں لگتی ہے؟ یہ دنیاوی محاورہ نہیں سنا یار آپ تو بہت جلدی بڈھے ہو، ہاں آپ 40 سال کے لیکن دکھتے ہیں 50 سال کے، ہاں آپ 50 سال کے لیکن دکھتے ہیں 40 سال کے۔ ایسا آپس میں نہیں سنا کہتے ہوئے لوگوں کو؟ تو یہ دنیاوی عذاب یا دنیاوی تکلیف انسان کو 10-20 سال چھوٹا بڑا دکھاتی ہے۔ آخرت کا عذاب جو دنیا کے عذاب سے نہ معلوم کتنا زیادہ بڑا ہوگا، نہ معلوم کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا، تو وہ عذاب انسان کو چوزا بنا دے گی، چوزا، سمجھے؟ ایک دم بچہ نظر آنے لگے گا۔ ابھی تو واٹس ایپ پر اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو ایسا لگتا تھا بچے ہیں، لیکن بچے ہیں تو بڈھے نظر آتے، جیسے چہروں پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں، اسی طرح کے بچے باقاعدہ دنیا میں پیدا ہوئے، اور واٹس ایپ پر باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں نے، پھیلایا لوگوں نے، نشر کیا اس کو۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ایسا بچہ جو بالکل ویسے ہی جیسے پیدا ہوتا ہے، اسی عمر کا، لیکن چہرہ دیکھو گے تو لگے گا بڈھا ہے، لیکن جھری پڑی ہوئی، سمجھے؟ اسی مفہوم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ
کان وعدہ مفعولا، جس دن کے عذاب سے آسمان پھٹ پڑے گا تو تم کیسے بچو گے؟ جس دن کے عذاب سے بچے بڈھے ہو جائیں گے تو تم کیسے اس کو سہ پاؤ گے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اس میں عذاب کب پھٹ پڑے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیاوی عذاب سے بچنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے اور اخروی عذاب سے بچنے کا بھی طریقہ بتلایا۔ آپ لوگوں نے علماء کرام سے حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مخصوص موقع پر لوگوں کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ کھجور کا صدقہ دے کر، چاہے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ آخرت کے عذاب کو بچا سکتا ہے تو صدقہ دنیا کے عذاب کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ جبکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مولانا عبد الرؤف صاحب رحمانی جھنڈا نگری نے اپنی ایک کتاب حقوق و معاملات کے اندر اس کو نقل کیا اور بعض آرٹیکل میں بھی اس کو نقل کیا۔ ایک حدیث قدسی ابھی ہم اور مولانا دیکھ رہے تھے اس حدیث کو، اس پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا مفہوم ملا کر کے وہ حدیث بالکل پرفیکٹ ہے مفہوم بیان کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ کون مخلوق سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو فرمایا آگ ہے۔ جو میں نے دیکھا تھا اس کو بتلا رہا ہوں، جو ہم لوگوں نے اس میں ریسرچ کیا تو اس میں لوہا بتلایا پہلے نمبر پر، لیکن یہاں پہلے نمبر پر آگ کا اس سے زیادہ طاقتور کا پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، کا اس سے زیادہ طاقتور کا ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دیتا ہے، کا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوا سے کا اللہ کا صدقہ دینے والا بندہ، متصدق، صدقہ دینے والا بندہ ان تینوں قسم کے عذاب سے لڑ لے گا، ڈھال بن جائے گا اس کے لیے، سمجھے؟ اب آپ عذاب دنیا کا ہم نے بعض آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا، لیکن قرآن جب آپ پڑھو گے تو آپ کو طرح طرح کے عذاب کا ذکر ملے گا۔ انہی عذابوں میں سے ایک عذاب میں آپ کو بتلاؤں، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ یہ سمودی لوگ ایک تیز اور تند آواز سے سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ آواز کی کڑک ایسی تھی کہ ان کے بڑے بڑے مکانات ملیامیٹ ہو گئے اور یہ خود ایک دم سب کے سب برباد ہو گئے۔ ان کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں دوسرے جگہ پر بھی ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود کی تکذیب اور ان کی طغیانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیامیٹ کر دیا۔ دمدمہ علیہم ربہم بذنبہم کا ترجمہ سب سے بہترین ہوگا ملیامیٹ، ڈائنامیٹ کر دیا۔ سمودی وہ قوم تھے جنہوں نے اپنے مکانات کو چٹانوں میں بنایا، وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، چٹانی مکانات ان کے ہوا کرتے تھے، یہ اینٹ گارے والا نہیں بناتے تھے یہ لوگ جب چٹانی مکان بنائے تو یہ سمجھے کہ جیسے پہلے کے لوگ ڈوب کے مرے ہیں، ہواؤں سے مرے ہیں، ہم لوگ بچ جائیں۔ ان کی یہ غلط فہمی، اللہ رب العالمین نے ان کو آواز ہی سے ڈھا دیا پورا کا پورا۔
چٹان کے ریزے ریزے ہو گئے. اور مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی ہمارے یہاں ایک مفسر قرآن بہت بڑے مقرر گزرے ہیں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا برابر کر دیا کا ترجمہ کرتے تھے کھیت کو جوت کر جب گیہوں بونے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس کو بہت ملائم بنایا. آپ لوگ کھیتی کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہوں گے. جو لوگ کاشتکار ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ گیہوں جوتنے کے لیے پہلے زمانے میں بہت کئی بار جوتتے اور رہنونی کرتے تھے. اس میں جو روڑے ہوتے تھے ان کو پھوڑتے تھے، برابر کرتے تھے. تو جیسے کھیت بنا دیا جاتا ہے جوتائی کر کے ایک دم برابر بنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے گھروں کو برابر کر دیا چٹانی. نہ وہ نظر آئے نہ ان کے گھر کا کوئی نام و نشان نظر آئے. سمجھے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح کے عذاب سے لوگ مٹ چکے ہیں. اور یہ بڑی بڑی طاقت کے لوگ تھے. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم اور آپ کس کھیت کے بولی ہے. اسی قوم سمود اور عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے میرے بندو، یہ قوم سمود کی بربادی اس طرح سے ہوئی. قوم عاد کا سنو، ہم نے ایک ہفتہ مسلسل ہواؤں کے حوالے کر دیا. یہ ہوا جو چلتی ہے بہت مزیدار ہوا رہتی ہے، اس سے آدمی کو زندگی ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے. لیکن یہی ہوا جب بگڑتی ہے تو میرے دوستوں بڑی بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہے. اور یہ عادیوں کو ایسا اٹھا کے پٹکا کہ نہ تو ان کا پتہ چلا نہ ان کے مکانات کا پتہ چلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کھجور کے درخت باغ ہو اور کاٹ کر کے ایک طرف سے گرا دیا جائے، بالکل اسی طریقے سے ان کے مکانات کو اور ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعہ ختم کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم میں کوئی دیکھتا ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا ایک آدمی بھی کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی مار ہے، اللہ کی دھتکار ہے. قرآن میں یہ واقعات، یہ حادثات جو بیان کیے گئے ہیں بار بار کس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ سن کر کے مزہ لیا جائے؟ نہیں، بلکہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں میرے عزیزوں کہ ہم اور آپ سنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری بات میں آپ کے سامنے، یہ دنیا کی بات ہو گئی، تھوڑی سی آخرت کی بات میں آپ کو بتلانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دو تو. بیٹھو 10-15 منٹ، زیادہ نہیں. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ فرقان، غالباً سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا. اللہ رسول کی نافرمانی والوں کی بات میں بتلا. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. آخرت میں یہ لوگ کیا پریشان ہوں گے کس طرح سے، اس کو ذرا سا آپ لوگ سن لو. جو لوگ شادیوں میں، بیاہ میں، مارکیٹ میں اور بہت سارے جگہوں پر وعدہ خلافی اور تمام کتنا جھوٹ اور مکاری، عیاری، فریب کاری، اور اس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں چلتا ہے، یہ سب دنیا ہے، مارکیٹ ہے، چلتا ہے. نہیں دوستو. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ صرف نماز میں پیروی رسول ضروری نہیں ہے، صرف نماز میں رسول کی اتباع اور اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر شعبے گوشے میں رسول کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے. اس بات کو اچھی طرح سنیے، اور نہیں اگر کرتے ہیں تو یہ آیت سنیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ظالم قیامت کے دن، اسی آدمی کو ظالم دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابھی اسی کو ایک اور نام دے گا. ابتدا کرتا ہے اس کے بیان کو ظلم ظالم سے. جس دن ظالم آدمی اپنے
ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹے. اگر کوئی اسی کمرہٹی روڈ پر اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے چبائے نوچے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ بولو کیا کہو گے؟ پاگل کے علاوہ دوسرا کوئی نام دو گے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ڈھیلا مار مار کر کے پریشان کر ڈالیں گے، پتھر مار مار کر. قیامت کا وہ منظر اللہ تعالیٰ پیش کرنا، یہ ساری باتیں جو ہوں گی آج سے نہ معلوم کتنی صدی بعد، اس وقت کی حالت ہے اللہ تعالیٰ نے آج سے 15ویں صدی پہلے بیان کر کے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان فرمایا، الرٹ کیا کہ اے میرے بندو، امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے رسول کی لاج رکھ لینا، اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی مت کرنے دینا، ورنہ تم کو بھی ایسے پچھتانا پڑے گا جیسے وہ پچھتا. کیسے پچھتا رہا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اپنے دانت سے نوچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، سمجھے؟ اور اسی کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے راستے کے اندر، رسول کے راستے کے ساتھ کوئی اور راستہ نہ بنایا ہوتا. سبیل الرسول مل گیا، لیکن ہم کو سبیل الفلان چاہیے، سبیل الامام چاہیے، سمجھے؟ سبیل الاولیاء چاہیے، سبیل فلان چاہیے. وہ آدمی وہاں چلا چلا کے کہہ رہا ہے اے لوگوں، ہم اپنی حالت زار کو بیان کر رہے ہیں، سنو، آج جو یہ دردشا میری ہو رہی ہے، میں پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوں، ویسے نہیں کاٹ رہا ہوں، یہ سزا ہے. اور کیوں ہے؟ ہم نے دنیا میں رسول کا راستہ چھوڑ کر غیر رسول کا راستہ اپنایا. آج غیر رسول کے لیے مار ہو رہی ہے، آج غیر رسول کی بات منوانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، آج نہ معلوم کتنی گالیاں اور کتنا زیادہ تکلیف دہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم غیر رسول کو نہیں مانتے. سمجھے؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس مسئلے پر اڈگ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور استقامت کی توفیق عنایت فرمائے. سمجھے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو 2 آیتیں میں پڑھوں گا، اس کو اس مسجد کے علاوہ دنیا میں دوسری کوئی مسجد میں آپ نہیں سن سکتے. ان آیتوں کو کبھی پڑھا ہی نہیں جائے گا، کسی قیمت پر نہیں مولوی پڑھ کر کے سنائے گا. کیوں نہیں سنائے گا؟ اس لیے کہ وہی کر رہا ہے جو اس نے بتلایا گیا. الٹا کیا کہتا ہے کہ ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ کر غیر رسول کے راستے کو اپنایا، نمبر 1، سمجھے؟ اور ہم نے رسول کو اپنا آئیڈیل نہ مان کر کے غیر رسول کو اپنا آئیڈیل بنایا. دوسرا جرم ہوا یہ، ایک تو راستہ رسول کا مل رہا تھا اس کو نہیں لیا، اور رسول کو لوگ ہمیں بتلا رہے تھے، ہم نے غیر رسول کو اپنایا، رسول کی ذات کو چھوڑ کر کے. سمجھا؟ اور لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اسی غیر رسول نے، یہ آخری بات سننا بہت دھیان سے، اسی غیر رسول نے ہمیں گمراہ کیا. سمجھے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. کہا میدان محشر والو دیکھو، مجھے غیر رسول کی بات ماننے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، غیر رسول ہی نے ہمیں بہکایا، گمراہ کیا. اچھا، لوگ بہت امید لگائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، رحمت للعالمین ہے، بلا شبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوتے، اس کو بھیڑ نے گھیرا ہے، اس ہاتھ کو نوچنے والے کو، اور اسی بھیڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شان رحمت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوشش کرتے، پیروی کرتے، اللہ اس بیچارے کو بچا، ہے کہ نہیں؟ یہی نہ ہے. ارے بھائی، کوئی پولیس والا پکڑ کر کے کسی کو لے کر کے جائیں تو کوئی ایم پی ایم ایل اے یا چیئرمین یا ایم ایل سی وہ دیکھے تو وہ یہی نہیں کرے گا کہ ارے بھائی ذرا چھوڑ دیجئے اس کو، اپنا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے. یہی ہوتا ہے. لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وقال الرسول،
یا رب اسی آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فریاد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ، اے میرے پالنہار، ان ہؤلاء قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. یعنی قرآن میں کہا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس طرح سے کتنی آیتیں دہرائی گئی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہیں مانی اور آج چلا رہا ہے کہ ہم کو یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. اللہ اس کو یہی سزا ملنی چاہیے، سمجھے. یہ اللہ کے رسول ایک دم بائیکاٹ ہو جائیں گے. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے؟ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ قرآن تمہیں سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھانے والا عالم دے اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو. یہ آیت کریمہ فرقان میں پڑھ لینا، سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا وہ منظر بیان کر دیا ہے. اچھا، اب یہی اتنے پر بس نہیں ہوئی بات، اب اسی ظالم کو میں نے کہا تھا یاد رکھنا کہ اس کا جب بیان ہو رہا تو ظالم، اور پھر آگے اس کو کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے جیسا یہ بیان میں نے میدان محشر کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ہر نبی کے دور میں دشمن پیدا ہوئے ہیں، سمجھے. ہر نبی کے دور میں، آپ کے دور میں بھی ہے، تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. من المجرمین، اسی آدمی کو دشمن کہا، اسی آدمی کو بولو کیا کہا؟ مجرم کہا. اب کتنے دفعات لگ گئے؟ ظالم نمبر 1، مجرم نمبر 2 اور دشمن نمبر، بولو کیا نمبر ہوا؟ 3. عدالت عالیہ ہے، رب العالمین کا دربار ہے، اور یہ معصیت الرسول کا مرتکب، رسول کو چھوڑ کر غیر رسول کو ماننے والا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیر رسول کا طریقہ اپنانے والا، رسول محترم کو چھوڑ کر غیر رسول کو اپنا آئیڈیل بنانے والا، یہ جب دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کے اوپر کیا جرم لگیں گے؟ بولو 3 دفعات اس کے اوپر لاگو ہوں گے. نمبر 1 یہ ظالم مانا جائے گا، نمبر 2 یہ مجرم مانا جائے گا، نمبر 2 یہ دشمن رسول مانا جائے گا. اب اتنے دفعات جب اس پر عائد ہو جائیں گے تو پھر فیصلہ کیا صادر ہوگا؟ جنت میں چلے جاؤ. بولو جی، فیصلہ کیا صادر ہوگا؟ بڑا کمال کر کے آؤ، چلے جاؤ جنت، سمجھے. اور دیکھو قرآن میں سزا، یوم تقلب وجوہہم علی النار ہے نا آیت. میں ذرا حافظ نہیں ہوں اور شوگر پیشنٹ ہونے کے ناطے ذرا حافظہ بھی اتنا جو پہلے کا تھا وہ تھوڑا کھسک رہا دھیرے دھیرے. مولانا کو ماشاءاللہ زیادہ آیتیں یاد ہیں. یہ جیسے مچھلی بھونتے ہو نا، مچھلی آگ پر، کوئلے کی آگ ہو اس پر مچھلی بھوننا، تکا بوٹی بھوننا، الٹتے کہ نہیں ایسے؟ جو لوگ سعودی گئے ہوں گے وہاں دیکھے ہوں گے ہوٹلوں میں فاسٹ فوڈ والے مرغے کو ایسے کاٹ کر کے سکچے میں کوچ کر کے آگ پر ایسے گھومتا رہتا آٹومیٹک. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بڑے بڑے شہروں میں بھی اس طرح کا آئٹم بننے لگا ہے. یوم تقلب وجوہہم کا وہی ترجمہ ہے، اس لیے میں اتنا بتلا رہا ہوں، سمجھے. جس دن چہرہ الٹ پلٹ کر کے بھونا جائے گا آگ پر، اور جس کا چہرہ بھونا جائے گا آگ پر وہ چلا کے کیا کہے گا عوام کو؟ سزائیں بڑی قسم کی ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص سزا ہے کہ آگ پر اس کا چہرہ خالی بھونا جائے گا اور الٹ پلٹ کر کے بھونا جائے گا. ادھر بھونا جائے گا ادھر ٹھیک ہو جائے گا، ادھر الٹ جائے گا ادھر ٹھیک ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کا چہرہ ہمیشہ بھناتا رہے گا اور جلتا رہے گا، بدبودار ہوتا رہے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا بھون کر کے.
اب وہ چلا چلا کے کیا کہہ رہا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے لوگوں کاش ہم نے دنیا میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس طرح سے نہ بھونے جاتے. سمجھے؟ یہ عذاب ہے. کس چیز کی سزا ہے یہ؟ بولو. خود وہ اقرار کر رہا ہے. کس چیز کی سزا ہے بولو؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار تم لوگ؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے بدلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ خود بھونا جا رہا ہے، خود چلا چلا کے کہہ رہا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جو بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا اس کی طرف منہ کر کے یہی کہہ رہا ہوگا. ادھر چل رہا ادھر زبان بھی چل رہی ہے. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے بچائے. سمجھے؟ دنیاوی عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے بھی عذاب سے بچائے. مومنوں کے لیے بسا اوقات دنیاوی عذاب آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے. سمجھے؟ لیکن سب لوگوں کو نہیں. بعض مومنوں جو پیور مومن ہوں، ایسی حدیثیں ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایک دم گھسیٹا ہے کنارے سے، لیکن مومن، پیور مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے طور پر سزائیں دیتا ہے یا گرفتار کرتا ہے کسی مصیبت میں، مشکل میں، تو وہ اس کے لیے آخرت میں ترقی درجات کا سبب بنتا ہے، وہ عذاب، وہ تکلیف. لیکن بعض لوگوں کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تیری رضامندی ہو، جس میں تیرے رسول کی رضامندی ہو، تیرے رسول کے فرمان پر چلنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو غیر رسول کی اتباع سے، غیر رسول کی فرما برداری سے، غیر رسول کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لے مولا. اس لیے کہ غیر رسول کے بارے میں میدان محشر میں سوال نہیں ہوگا، غیر رسول کے بارے میں قبر میں بھی سوال نہیں ہوگا، قبر میں بھی رسول ہی کے بارے میں سوال ہوگا. وہ تو دھوکہ دھڑی ہے بالکل. جو لوگ یہ کہتے ہیں، اتنا بڑا کاغذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، وہ منکر نکیر کو ہمت نہیں ہوگی کہ تم سے پوچھ لے کوئی سوال. بس یہ کاغذ سرانے رکھ دو. بسا اوقات جنازہ اٹھانے میں دیری ہونے لگتی ہے. سمجھے؟ بسا اوقات جنازہ اٹھانے میں دیری ہونے لگتی ہے کہ کیا وہ مل ہی نہیں رہا، کاغذ نہیں مل رہا ہے جو سرٹیفکیٹ ہے ان کے اصلی مومن ہونے. سمجھا؟ تو یہ سب نہیں چلتا. قبر کے معاملے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگتے. دوسروں کو چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے ہو تم؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا و فتنة الممات. یہ دعا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ قبر سے متعلق جو دعا ہے، ہم اس کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ کب ہے؟ جب ہم نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے. دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. تو پھر وہیں سے تو جہنم شروع ہے سب. تو قبر میں بھی دوسرے کے بارے میں سوال بولو نہیں ہوگا، صرف رسول کے بارے میں سوال ہوگا. تو بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ بچائے امت کو. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ہدایت کی توفیق عنایت فرمائے، اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے. اور ہم سب کو صرف مسجد میں اتباع رسول کے لیے جو لوگ مرتے ہیں، صرف مسجد میں اتباع رسول نہیں ہے دوستو. گھروں میں اتباع رسول ہے، بازاروں میں اتباع رسول ہے، خاندانوں میں اتباع رسول ہے، پڑوسیوں میں اتباع رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بازار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تجارت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق زواج کس طرح سے ادا کرتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا حق ادا کس طرح، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سارے معاملات میں ہم کو اتباع رسول کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں مذہب اسلام پر سینہ سپر ہو کر زندہ رہیں، جب خاتمہ ہو بالخیر علی الایمان ہو اور ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔